السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آج میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز کے نام سے جو بنایا گیا، آج اس کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو کوشش یہی ہے کہ اپنے اس چینل کا آغاز تلاوت قرآن سے کروں۔ تو ابھی میں تلاوت قرآن کروں گا اور اس چینل کا آغاز کروں گا۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں بھائیوں سے، بہنوں سے اور اپنے تمام ویور سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس میرے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ اگر ویڈیوز کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرا حوصلہ افزائی بھی فرمائیے۔ اس لیے میرے چینل کو ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج چونکہ یکم المحرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 20 جولائی بروز جمعرات 2023 کا دن ہے، تو ابھی میں اپنے اس چینل کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے لگا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ آج یکم المحرم الحرام 1445 ہجری، آج یکم محرم الحرام کو یہ سال کا پہلا دن بھی ہے، مہینے کا پہلا دن بھی ہے۔ تو آج والے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے کوشش کی کہ سال کا آغاز چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے ہے، تو آج میں پورا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تو آپ ذرا اس کو غور سے سنیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہادت کی موت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوتی ہے، اور یہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ ان زندہ دلوں کے کارناموں پر ہے، اور جنہوں نے گلشن آبیاری کی ہے اور گلشن اسلام کو سرسبز شاداب رکھا۔ اس آیت کی تفسیر اور مفہوم یہ ہے، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال یہ تشریح سے سمجھیے کہ جس طرح دانہ گندم کا زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن عن قریب ہی وہ کئی 100 دانوں کے ساتھ اگ آتا ہے۔ اس دانہ سے جو بظاہر زمین میں بویا گیا وہ ظاہر میں تو مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن ہر عقل مند ذی شعور اس کو یہی سمجھتا ہے، یہی کہتا ہے کہ وہ فنا ہوا ہے، مٹا ہے، مگر حقیقت میں نہیں مٹا۔ اسی طرح شہید ہے، وہ بظاہر تو دنیا سے چلا گیا، لیکن حقیقت میں وہ اصلی زندگی پا گیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے
وہ بظاہر تو دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، لیکن آج بھی ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہادی حق کے فاروق اعظم آپ ہیں، فخر محبوب فاروق اعظم آپ ہیں، آپ سے روشن ہوئے ہر سمت الفت کے چراغ، مشعل راہ وفا فاروق اعظم آپ ہیں شمشیر دین، تنویر دین، توقیر دین، دین حق کے رہنما فاروق اعظم آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا ہے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے عظیم جرنیل ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، کفر کے لیے لنگی تلوار ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ایام میں خواب دیکھا، جس کو حیات الحیوان کے اندر لکھا ہوا ہے بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت عمر نے ایک دن خواب بیان کیا، فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک لال رنگ کے مرغے نے میری بدن پر 2-3 ٹھونگے ماری۔ پھر میں نے یہ خواب حضرت اسما کو بتایا، انہوں نے یہ تعبیر فرمائی کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک اجمی شخص قتل کرے گا۔ جمعہ کے دن یہ خواب ذکر کیا، پھر اگلے 3-4 دن کے بعد بدھ والے دن صبح فجر کی نماز میں زخمی کیے، اور جس شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا اس کا نام فیروز نامی، کنیت اس کی ابو لؤلؤ مجوسی غلام تھا، جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے تاکہ اس کے بعد نماز شروع کریں۔ تو اس دن بھی اپنے معمول کے مطابق صفوں کو سیدھا کیا۔ تو وہ شخص صفوں سیدھا کرنے کے بعد جب نماز شروع ہو گئی تو وہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا حضرت امیر المومنین تک پہنچا، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 خنجر کے 6 وار کیے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی اس جماعت کو پورا کیا۔ پھر وہ ظالم صرف اسی پر نہیں رکا، جب وہ وہاں سے حضرت عمر کو زخمی کرنے کے بعد پھر وہ صفوں کو چیرتا ہوا صفوں کے سامنے سے دوڑتا ہوا 13 صحابہ پر وار کیا، 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن کے اندر 6 صحابی جو ہیں بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 صحابی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو پھر ایک انصاری صحابی نے اس کے اوپر اپنا کمبل اور وہ کپڑا ڈال کے اس کو پکڑا۔ جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ میں پکڑا گیا، میں گرفتار ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو وہ خنجر اور وہ چھری مار کے اپنے آپ کو مار لیا اور وہ خود مر گیا۔ اس کے ذریعے تاکہ اس نے اپنے آپ کو اس لیے مارا تاکہ وہ سازش بھی معلوم نہ ہو سکے کہ کس کے امام پر کس کے کہنے پر اس نے حملہ کیا تھا۔ اس لیے اس کے بعد صحابہ نے اس حالت میں جماعت کی نماز پڑھی اور صفوں کو پھر بھی نہ توڑا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر نے اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کو پورا کیا۔ حکمت کا چمن فاروق اعظم نے نکھارا، راستہ پاکپن فاروق اعظم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ اے ابن عباس، دیکھ مجھے کس نے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے جو مذہب کے لحاظ سے مجوسی ہے، اس نے آپ کو
نعوذ باللہ آپ کے اوپر وار کیا ہے اور آپ کو زخمی کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے، میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں رنگا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعا کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ پھر ایک دعا یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے محبوب کے شہر میں اے اللہ مجھے موت دینا، ایک تو شہادت کی موت دینا، پھر ایک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرمانا۔ تو اللہ نے ان کی یہ تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ کے زخم اتنے شدید آئے تھے، بعضوں نے کہا کہ آپ صحیح ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان زخموں کو انہی زخموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اور اللہ سے جا کے اللہ سے ملاقات فرما لی۔ اور کسی نے کہا تھا کہ یہ چند زخم ہیں جو چند دنوں کے بعد صحیح ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو پانی پلایا گیا، شربت پلایا گیا، وہ زخموں کے راستے سے واپسی بہہ گیا، نکل گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے سے وہ بھی نکل گیا۔ اس کے بعد اس وقت لوگوں کو یقین ہوگا کہ زخم بڑا گہرا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تندرستی، صحت جو ہے وہ مشکل ہے۔ اتنے میں ایک جوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کے لیے آیا اور عرض کیا کہ یار امیر المومنین، بشارت ہو آپ کو، امیر المومنین بہت سی قسم کی بشارتوں سے اول خدا نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مشرف فرمایا۔ پھر آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پھر آپ کو خلافت ملی، تب آپ نے عدل و انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑے مراتب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس کے بعد اگر قیامت میں بھی برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو یہ غنیمت ہے۔ دیکھیں خوف خدا، دیکھیں ان کا خشیت الہی، دیکھیں ان کا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبریاں دیں، ان کو مبارکیں دیں، ان کو جنت کی مبارکیں بشارتیں سنائیں، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ کا خوف ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں اللہ کا بڑا انعام سمجھوں گا، اللہ کا بڑا احسان سمجھوں گا کہ اللہ مجھے برابر سرابر میرے گناہوں کے برابر سرابر مجھے معاف فرما دے، کہ میں چھوٹ جاؤں تو یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے۔ تو مسلمانوں، غور کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والے اور شان والے صحابی بھی اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے کتنا ڈرتے ہیں، اور میرا اور آپ کا شمار کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہالت جو ہے وہ زیادہ نازک ہونے لگی، تو آپ نے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ بی بی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے فرماؤ اور ان سے کہنا اور ان سے میرا سلام عرض کرنا، اور اے عبداللہ خبردار جب میرا سلام عرض کرنا تو ان سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے ام المومنین کا، کہ افسوس ان لوگوں پر جو بی بی طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان تشنیع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے غم میں پہلے ہی رو رہی تھی، پریشان تھی، غم زدہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے، جب داخل ہوئے تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اجازت مانگی، فرمایا کہ اگر آپ اپنے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیں، اجازت فرماتے تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی،
تو قبر میں بھی ساتھ رہنے کی تمنا کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آگے سے فرمانے لگی کہ کیا عمر، میرا دل تو چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں بھی آج اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اپنے ابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے لیے وہ جگہ میں نے قبر کی لکھی ہوئی تھی، لیکن عمر میں تجھے اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں اور وہ جگہ میں تجھے اپنی جگہ وہ میں تیرے لیے دیتی ہوں، اس پر آپ اپنے لیے وہ قبر میں اپنی جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے دیتی ہوں، اس لیے میں وہاں پہ حضرت عمر کو دفنانے کی اجازت دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اور کیا کہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو کہنے لگے الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت بھی اور آخری جو قیامت تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہنا تو حضرت عمر سے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمانے لگے کہ جب میرا جنازہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ تک پہنچے تو ایک بار پھر ان سے اجازت لے لینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کے اجازت دی ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، جبکہ میری جب جان نکل جائے، جب میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو اس کے بعد میری عمارت امیر المومنین میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد تاکہ اگر وہ خوشی سے اجازت دے تو مجھے دفنا دینا، اگر وہ خوشی سے اجازت نہ دے تو اس کے بعد مجھے ایک عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا، جہاں باقی صحابہ کی قبر ہو، باقی صحابہ کی قبریں ہوں، مجھے وہاں پہ دفن کر دینا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور یہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ مجھے زمین پر لٹائیے، مجھے اپنی، تاکہ میرا سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہو۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو، تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں، شاید میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر ہلاکت ہے، مجھ پر رحم فرما دے، ہلاکت ہے عمر کے لیے اگر اس پر اللہ نے رحم نہ کیا۔ اے عبداللہ جب میں مر جاؤں، جب میری آنکھیں بند کر دینا اور میرا کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہرا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہترین کفن مل جائے گا، اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہیں رہے گا، چھن جائے گا۔ حضرت عمر نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ حضرت یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، میں تو آپ کی نسبت یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ بآسانی ان حالات سے گزر جائیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین بھی ہیں، سید المومنین بھی ہیں، آپ احکام کتاب اللہ میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تقریر جب حضرت عبداللہ بن عباس کی سنی تو حضرت عمر کو بہت پسند آئی، سخت تکلیف کی حالت میں بھی نہایت جوش اور شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عبداللہ کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی دے گا؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جی امیر المومنین میں ضرور دوں گا۔ تو حضرت عمر کو اطمینان ہوا، اس کے بعد بہت سی نصیحتیں فرمائیں اور اللہ کے حضور انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا، بلند عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے، پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں، جناب کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ شریف کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مسلمانوں پر اس دن بہت صدمہ تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر پر محبت عشق غالب تھا، اور حضرت عمر پر خوف خدا غالب رہتا تھا۔ اور اس کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد زندگی بھر کی آخری وقت میں بھی رجوع اللہ کی انتہا دیکھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ مجھے یہاں پہ دفنا دینا، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دفنا دیا تو اس کے بعد وفات کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں دیکھا اور پوچھا، فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ بہت اللہ نے میرے اوپر اپنا احسان فرمایا اور نہایت مجھ پر رحم فرمایا، اور وہ آج کا دن یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ 23 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے جا ملے اور حقیقی خالق خدا سے جا ملے۔ تو یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پورا قصہ اور پورا واقعہ تھا۔ اگر میری اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی بات پسند آئی ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو، اور آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا، تو میرے حوصلہ افزائی کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور اس میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے، اور اس میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور ابھی دوسری ویڈیو کے اندر جب آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کے بعد تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ابھی یکم محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی دوسری چند ویڈیو کے اندر، اگلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق چند واقعات، چند احوال اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات ذکر کروں گا۔ اس لیے میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔